فرض کریں آپ سو رہے ہیں، آدھی رات کو ایک دم سے آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کا جسم آپ کا ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ ایک سایہ آپ کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتا ہے لیکن آپ اپنے جسم کو حرکت نہیں دے پا رہے۔ آپ کا دماغ جاگ رہا ہے لیکن آپ کا جسم آپ کا ساتھ نہیں دے رہا اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے، لیکن کچھ ہی لمحوں کے بعد آپ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ کا جسم آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سننے میں تو بڑا بھیانک معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ Sometimes I see like a whole wonderland of. So first they wake up and they can't move and they sense that presence in the room like they're being watched. اس کو سائنس کی دنیا میں سلیپ پیرالسس کہتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ انفیکٹ دنیا میں 8% لوگ ایسے ہیں جن کو سلیپ پیرالسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سلیپ پیرالسس آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا۔ سلیپ پیرالسس ہوتا کیا ہے اور آپ اس سے بچ کیسے سکتے ہیں، اس کے لیے نیند کے سائیکل کو سمجھنا ضروری ہے۔ نیند ہمیشہ سائیکلز کی فارم میں ہوتی ہے۔ آپ کو 7 سے 8 گھنٹے کی نیند کے لیے ایٹ لیسٹ 4 سے 5 نیند کے سائیکلز پورے کرنا ہوتے ہیں۔ اب ہر سائیکل میں دو طرح کی سٹیجز ہوتی ہیں، ایک کو ریم کہتے ہیں جس میں آپ کی آنکھیں بہت تیزی کے ساتھ حرکت کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے اکثر لوگوں کو سوتے ہوئے دیکھا ہوگا، ان کی آنکھیں ایسے حرکت کر رہی ہوتی ہیں، یہ ریم سٹیج ہوتی ہے۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے رہتی ہے اور آپ کو جتنے بھی خواب آتے ہیں وہ سارے ریم سٹیج میں آتے ہیں، اسی سٹیج میں آتے ہیں۔ اب اس سٹیج میں آپ کے جسم میں ایسے کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں جیسے گلائسین اور GABA۔ یہ کیمیکلز آپ کے حرام مغز کو اور باقی اعصاب کو نکارا کر دیتے ہیں۔ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ خواب میں جو آپ کر رہے ہیں وہ ریئل لائف میں نہ کرنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو اور دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ جب بھی آپ جاگتے ہیں تو آپ بڑی سموتھلی ریم یا نان ریم سٹیج سے باہر نکل آتے ہیں، لیکن اگر آپ ریم سٹیج میں ہی ہوں اور آپ کی آنکھ کھل جائے تو وہ جو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے اس میں کیونکہ آپ کے جسم کے اندر کچھ کیمیکلز بنے ہوئے ہوتے ہیں، گلائسین اور GABA، یہ آپ کے اعصاب کو مفلوج کیے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ جاگ تو جاتے ہیں لیکن کچھ ٹائم کے لیے آپ کے مسلز، آپ کے پٹھے آپ کا ساتھ نہیں دیتے۔ اسی وجہ سے آپ اپنے جسم کو حرکت نہیں دے پاتے اور انہی کیمیکلز کی وجہ سے آپ کے سینے کے پٹھے جو آپ کو سانس لینے میں مدد دیتے ہیں وہ بھی مفلوج ہوئے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے سلیپ پیرالسس کے دوران آپ ٹھیک طرح سے سانس نہیں لے پاتے اور آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے سینے کے اوپر کوئی بھاری وزن موجود ہے۔ سلیپ پیرالسس ہوتا کس وجہ سے ہے، اس کی ایز سچ وجہ معلوم نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ رسک فیکٹرز ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اس کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ 3% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، ان کے پیرنٹس کو بھی سلیپ پیرالسس ہوتی ہے، اسی وجہ سے بچوں میں بھی سلیپ پیرالسس ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد نیند کے جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، جن لوگوں کو نیند ٹھیک طرح سے نہیں آتی، اسپیشلی ایک ٹرم ہوتی ہے جس کو نارکولیپسی کہتے ہیں۔ نارکولیپسی کا مطلب یہ کہ لوگ دن کے وقت سو جاتے ہیں، بہت تھوڑی دیر کے لیے، کچھ سیکنڈز کے لیے ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کو نارکولیپسی کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی آپ کو سلیپ پیرالسس ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ کمر کے بل لیٹتے ہیں ان کو بھی سلیپ پیرالسس ہو سکتی ہے۔ پھر جن لوگوں میں مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہوتے ہیں، جن کو ڈپریشن کا مسئلہ ہوتا ہے یا پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کا مسئلہ ہوتا ہے، ان لوگوں میں بھی سلیپ پیرالسس کامن ہوتی ہے۔ اور پھر آخر پہ اگر آپ اپنی نیند پوری نہیں کر رہے تو آپ میں یہ مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے، تو علاج کے اوپر کوئی اتفاق رائے نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس انف ایویڈنس موجود نہیں ہے، لیکن جتنے بھی رسک فیکٹرز میں نے آپ کو بتائے ہیں، اگر ان رسک فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے اور ان کے اوپر کام کیا جائے تو آپ کی یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کو ڈپریشن یا پریشانی یا مینٹل ڈس آرڈر کا مسئلہ ہے، اگر وہ اس کا علاج کروائیں گے تو ان کی سلیپ پیرالسس بھی کم ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو اپنی نیند کے اوپر توجہ دیں۔ ہر انسان کو ایٹ لیسٹ 6 سے 8 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں سونے کے لیے۔ اگر آپ کو سلیپ پیرالسس کا مسئلہ ہے تو آپ کوشش کریں ایک آپ کا فکس ٹائم ہو جس ٹائم پہ آپ سوئیں اور ایک فکس ٹائم ہو جس ٹائم پہ آپ نے اٹھنا ہے، اور کوشش کریں کہ سونے سے پہلے کوئی ایسی چیز نہ کھائیں جس کی وجہ سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہو۔ جیسے اگر آپ بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے اور آپ کی آنکھ کھل سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ سونے سے پہلے کافی یا چائے کا استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کی نیند خراب ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سلیپ پیرالسس نقصان دہ نہیں ہوتی، تو اگر آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ہو، آپ کو پتا ہو کہ جب آپ کو سلیپ پیرالسس ہو رہی ہے تو آپ کو یہ نقصان نہیں دے گی اور آپ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے،
تو اس سے بھی آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں اور آپ کو زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. انفیکٹ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جب پتا چل جاتا ہے کہ سلیپ پیرالسس ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے اور وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ اس کو انجوائے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ سلیپ پیرالسس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور آپ کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کو کچھ دوائیوں کا استعمال کرنا پڑ جائے جو اسپیشلی ڈپریشن وغیرہ کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں.